ویکھنا اخبار پڑھے جانے اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آت شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقول اللہ مالتا بغیر علم تو گل کہیں نہ قرآن نے دا ذکر کیا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان شب برات نہ جی کسے رات دا ذکر نہیں۔ لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسی لوگ حیران ہو جاندے یار مولوی صبح میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کر کوئی ہوئے تو پھر گل کری ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے دیوبندی لگے ہونے شب برات جاگو فلانا او خدا دے بندے ہو اللہ دا دین آندا جے سیادہ توڑ کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل نہ کرو بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو نہ قرآن اس رات دا بیان کر ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کہ 15 شعبان کی فضیلت 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں ان میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، سنن النسائی کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مسند البزار کے اندر موجود ہے۔ تو کہتی ہیں کہ فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، تو میں نکلی تو سرکار علیہ السلام بقیع یعنی جنت البقیع میں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15 شعبان کی رات میں قبرستان بھی جا سکتے ہیں۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا اکنتی تخافینا، کہ اے عائشہ کیا تمہیں یہ خوف ہے ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ تم پہ اللہ اور اس کے رسول کوئی زیادتی کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ، حضور عرض کی یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، میرا گمان تھا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہیں۔ فقالا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات میں نزول فرماتا ہے اپنے شایان شان، جو اس عظیم ذات کے شایان شان ہے، الی سماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، فیغفر لاکثر من اعداد شعر غنم قلب، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنی عظیم رات ہے کہ جس میں بنو کلب قبیلے کی بکریاں تعداد میں بہت زیادہ تھی، اور ایک بکری کے بال شمار میں نہیں آتے، تو اگر سینکڑوں ہزاروں بکریوں کے بال ہوں تو وہ کتنے کروڑوں کی تعداد میں بال بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس رات میں اتنا کرم کرتا ہے کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں اپنے بندوں کی، گناہ گار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو وہ رات یقیناً بڑی عظیم رات ہے۔ سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے چند احادیث نقل کی ہیں، اور امام ابن ماجہ نے بھی پورا باب قائم کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی پورا باب قائم کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس کا عنوان رکھا ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس میں حضرت مولا علی شیر خدا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں روزہ رکھو اور اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، چونکہ اللہ تبارک و تعالی غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، فیقول، اور فرماتا ہے الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، فاغفر لا، تو میں اس کی بخشش فرما دوں، الا مسترزق، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، فارزقہ، تو میں اس کو روزی عطا کروں، الا مبتلا، ہے کوئی بیمار تکلیف میں مبتلا، فوافیہ، تو میں اس کو عافیت عطا کروں، الا قضا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا۔ تو یہ ندا ہوتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 1388 ہے، اور اس سے اگلی روایت جو ہے وہی ہے کہ جو ابھی ہم نے سنن الترمذی میں پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ،
الا لمشرکن او مشاحن۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی سنن الترمذی کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی توجہ فرماتا ہے، خصوصی فیغفر لجمیع خلقی، تو وہ تمام مخلوق کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی لطف و کرم اتنا عام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت کے سمندر میں اتنا تلاطم ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک یعنی کافر اور مشاحن جو مسلمان سے بغض رکھے، کینہ رکھے، اس بندے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو جہاں یہ ایک طرف کافر اور مشرک کے لیے تازیانہ عبرت ہے، وہیں مومنین کے لیے اس میں عظیم بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس رات میں دعائیں قبول فرماتا ہے، بندوں کو روزی دیتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے، اور یہ فرمان مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق، اس کے جلد نمبر 4 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حدیث نمبر 8070 ہے۔ آپ فرماتے ہیں 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کی رات ہے، وَأَوَّلُ لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات ہے، وَلَیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، وَلَیلۃ العیدین، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو اللہ رب العزت کا انعام سمجھتے ہوئے اس میں عبادت کریں، دعا مانگیں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں تاکہ ہمیں اس رات کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔